ختم نبوت حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے موضوع پر بیان فرمائیں۔ ان کے آنے سے پہلے آپ ایک نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج تخت ختم نبوت حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الملک الحق المبین ازاء قلوب اولیائہ بالہدی والیقین وقوّ بصائرہم بالوحی المستقیم ہدی من شاء برحمتہ واذل من شاء بحکمتہ وعمیت عن نور الحق قلوب الکافرین والمنافقین فللہ الحجۃ البالغۃ علی خلقہ اجمعین۔ احمد ربی واشکرہ کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ وقال فی مقام آخر قد کان بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین اعظام، آج ہماری 27 ستمبر کو حاصل پور کی اس مرکزی جامع مسجد میں منعقد ہونے والی یہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس 7 اکتوبر کی ملتان کے اندر منعقد ہونے والی پنجاب بھر کی مرکزی اور اہم ترین کانفرنس کا پیش خیمہ اور بنیادی دعوت ہے۔ اس میں ضروری ہے آپ حضرات کے سامنے آج میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ یہ عقیدہ کیا ہے، اس کی دین اسلام میں اہمیت اور ضرورت کیوں ہے، اور اس عقیدے پہ ہم سب کی اتنی حساسیت کیوں ہے، اس حوالے سے میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ معزز سامعین، آپ ملک بھر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عقائد کی کتابیں ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، اور ان میں صرف ایک عقیدہ ختم نبوت ہی نہیں ہوتا، اس میں عقیدہ توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، معیار صحابیت اور صحابہ اہل بیت کے مقام و مرتبہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اسی طرح عقیدہ تقدیر بھی ہے، عقیدہ توسل بھی، حیات النبی بھی۔ ان سب عقائد کے ہوتے ہوئے ملک بھر کے طول و عرض میں، بلکہ ہمارے پڑوسی ملک اگر ہندوستان میں بھی دیکھا جائے، ہر طرف ایک ہی عقیدے کے آپ کو اشتہار نظر آتے ہیں، ایک ہی عقیدے کی اشاعت ہوتی ہے، ایک ہی عقیدے کے جلسے اور پروگرام ہو رہے ہیں، اور وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک فطری سا سوال اٹھنا بھی چاہیے، اگر نہیں اٹھتا تو اٹھا لیجئے۔ اس سوال پیدا ہونا ایک فطری امر ہے، کیا دوسرے عقائد کے باغی، دوسرے عقائد کے مخالفین، یا دوسرے عقیدے میں ہم سے اختلاف رائے رکھنے والے لوگ کیا ملک میں اپنی محنت نہیں کر رہے؟ وہ اس ملک کے اندر اپنا کام نہیں کر رہے؟ ان لوگوں نے کیا کم فتنہ برپا کیا ہے کہ ہم سب سے اعراض کر کے یا سب کے بارے میں واجبی سا کام کر کے اپنی ساری صلاحیتیں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پہ، اس کی اشاعت پہ لگاتے ہیں؟ تو اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ ہمارے اتنے عقائد کے ہوتے ہوئے صرف عقیدہ ختم نبوت پہ ہمارا اتنا زیادہ زور کیوں ہے؟ ہمارے علماء محنت کرتے ہیں تو اس پہ، اور ہمارے لاکھوں کروڑوں روپے اخراجات اگر آتے ہیں تو اسی عقیدے کی اشاعت پہ، اسی کی تبلیغ پہ،
اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی بھی مکتبہ فکر، کوئی بھی مسلک پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی ایک حکمت ہے، آج میں کوشش کرتا ہوں وہ حکمت آپ کو سمجھا سکوں۔ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ساری مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو، اس کے بعد زمین کے اندر چلنے والے حشرات الارض کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، نباتات کو، ہر چیز کے پیدا کرنے والے رب نے ہر چیز کی حیات، ہر چیز کی زندگی کا ایک کوڈ بتا دیا کہ ان کی زندگی کس چیز کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کی زندگی پانی میں رکھی ہے، ہر چیز کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور کیا تمہیں اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ اگر نباتات ہیں تو وہ بھی پانی سے زندہ ہیں، اگر حشرات الارض ہیں تو وہ بھی پانی سے زندہ ہیں، اور اگر انسان ہیں تو یہ بھی پانی سے زندہ ہیں، اگر حتیٰ کہ ہماری عمارتیں بنتی ہیں تو یہ عمارتیں بھی پانی کے ساتھ تعمیر ہوتی ہیں۔ کوئی دنیا کے جمادات ہیں یا نباتات، ہر چیز کی زندگی کو اللہ نے پانی میں رکھا، یعنی کہ پانی اصل الحیات ہے، اسی کے ساتھ ہر چیز کی حیات وابستہ ہے۔ اگر پانی ختم ہو، اگر پانی نہ ہوتا تو تمام دنیا کے اندر بسنے والی تمام مخلوقات آہستہ آہستہ اپنی موت آپ مر جاتی اور سب کی سب ختم ہو جاتی۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا میں نے ہر چیز کی جو زندگی رکھی ہے، ہر چیز کی جو حیات رکھی ہے، وہ پانی کے ساتھ رکھی ہے۔ اب جب ہر چیز کی حیات پانی کے ساتھ ہے، اسی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، یہ پوری کائنات کا مرکزی حیات ہے پانی۔ اسی طرح عقائد کی ساری محنت کو دیکھ لیں، تمام عقائد کے فلسفے کو اٹھا کر دیکھ لیں، عقیدہ توحید ہے یا عقیدہ رسالت ہے، عقیدہ حیات النبی ہے یا عقیدہ تقدیر ہے، عقیدہ توسل ہے یا عقیدہ شفاعت ہے، یا حشر کا عقیدہ ہے یا قیامت اور جنت اور دوزخ کا عقیدہ ہے۔ یہ سارے کے سارے عقائد میں اگر کوئی چیز مرکز حیات کی حیثیت رکھتی ہے، اگر کسی چیز کو مرکزی مقام جس عقیدے کو حاصل ہے، جس کی بنیاد پر سارے عقائد اپنا وجود رکھتے ہیں، تو وہ صرف عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کو شریعت نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اگر ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہ ہونے ہوتے، اللہ کے آخری نبی نہ ہوتے، سلسلہ نبوت جاری ہوتا اور نبیوں کو آنا ہوتا، تو کسی عقیدے میں بھی دم خم نہ ہوتا، کسی عقیدے میں بھی بقا نہ ہوتی۔ ہر آنے والا نبی کسی نہ کسی عقیدے کو تبدیل کر دیتا، کسی شرعی حکم کو تبدیل کر دیتا۔ آج اگر پورے دین اسلام کی زندگی ہے، پورے دین اسلام کی بقا ہے، پورے دین اسلام کے اندر ایک حیات ہے اور حیات اس کی رگوں میں دوڑ رہی ہے، تو یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے پیغمبر اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پورے دین اسلام کی حیات ہے، پورے دین اسلام کی زندگی ہے۔ اگر ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر نہ ہوتے، ہمارا عقیدہ آخری ختم نبوت کا نہ ہوتا، تو رب کعبہ کی قسم ہمارا کوئی عقیدہ بھی محفوظ نہ ہوتا، کسی عقیدے میں اتنا دم خم نہ ہوتا۔ یہ وجہ ہے کہ ملک بھر کے طول و عرض میں جس عقیدے کی حیات کے لیے، جس عقیدے کی بقا کی جنگ لڑی جا رہی ہے، جس عقیدے کی دعوت اور تبلیغ کی بھرپور محنت کی جا رہی ہے، یہ عقیدہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ عقیدہ محفوظ رہے گا، تمہاری نماز محفوظ رہے گی، تمہاری عبادات محفوظ رہے گی، تمہارے عقائد محفوظ رہیں گے، حتیٰ کہ آج کے دن سے لے کر یوم محشر تک اور محشر سے لے کر اختتام محشر اور جنت اور دوزخ کے داخلے تک اگر ہمارے تحفظ، ہماری سیکیورٹی اور ہماری ہر طرح کا ہمیں سکون حاصل ہے، تو وہ صرف عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میں عرض کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت کو یہ مقام و مرتبہ شریعت مطہرہ میں دیا گیا، جو مقام و مرتبہ دنیاوی زندگی میں پانی کو حاصل ہے، عقائد کی نظریاتی زندگی میں، نظریات کی جو دنیا ہے، اس دنیا میں یہی عقیدے، جس عقیدے کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ وہ سب عقائد کے لیے زندگی قرار پائے، وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب آئیے عقیدہ ختم نبوت ضمانت کیسے ہے؟ عقیدہ ختم نبوت ہماری حیات کی، ہماری نجات کی، خدائی عذابوں سے ہماری بچت کی یہ ضمانت کیسے ہے؟ اب اس بات کو ذرا ایک اور مثال سے سمجھیے۔
جو بھی نبی دنیا میں آتا ہے، ہر نبی کے آنے کے ساتھ اللہ کے دو قانون ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اللہ کی دو باتیں ساتھ چلتی ہیں، یا یوں کہیے ہر نبی کے ساتھ دو دائرے چلتے ہیں۔ ایک دائرہ اللہ کی رحمت کا ہے، ایک دائرہ اللہ کی طرف سے عذاب کا، اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کی طرف سے برسنے والی لعنت کا ہے۔ یہ دائرہ ساتھ ساتھ کیوں چلتا ہے؟ جو نبی دنیا میں آ گیا، جو لوگ اس نبی پر ایمان لے آئے، جو نبی کی رحمت کے دائرے میں آ گئے، یہ بچ گئے، اور جنہوں نے اس نبی کا انکار کر دیا، اس نبی کی دعوت میں لبیک نہیں کہا، اس نبی کی بات کو فالو نہیں کیا، یہ اللہ کی لعنت کے دائرے میں آ گئے، یہ خدا کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ سابقہ نسل انسانی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں سب نبیوں کی تاریخ میں نہیں جاتا، میں صرف ان 3 بنیادی شریعتوں کی بات کرتا ہوں، ان 3 بنیادی مذاہب کی بات کرتا ہوں جو سارے مذاہب کے لیے اصول ہیں، سارے مذاہب بعد میں ہیں۔ اصل مذہب جو اللہ نے آسمان سے نازل کیے ہیں، جو اصل بنیاد ہیں، جن سے آگے نچلے کئی مذہب اور مذہب فرقے نکلتے رہے، جماعتیں نکلتی رہیں، لیکن اللہ کے نازل کردہ وہ 3 مذہب ہیں۔ ایک یہودیت ہے، ایک عیسائیت ہے، ایک دین اسلام ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا، قالوا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا، تم کہہ دو یہودی ہو جاؤ گے یا عیسائی ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، لیکن نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، نجات کی راہ، اللہ کی طرف پہنچنے کی آخری منزل، آخری راستہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اللہ نے 3 ملتوں کا تذکرہ کیا، 3 مذاہب کا تذکرہ کیا، 3 دینوں کا تذکرہ کیا، یہودیت کا، عیسائیت کا، پھر دین اسلام کا۔ اس کے ماسوا کوئی دین اللہ کا نازل کردہ دین نہیں ہے، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ سکھزم ہو، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے سوشلزم ہو، چاہے جین مت ہو، چاہے تاؤ مت ہو، جتنے بھی مذاہب دنیا میں 3000 سے زائد کی تعداد میں چھوٹے بڑے پھیلے ہوئے مذاہب، یہ اللہ کے نازل کردہ نہیں ہے۔ اللہ کے نازل کردہ دین یہ 3 ہیں۔ ان 3 دینوں کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اپنی دعوت دیتے ہیں، اور جن لوگوں نے حضرت موسیٰ کو مانا، وہ اگرچہ یہودی کہلوائے، اطاعت کی، اللہ کی رحمت کے دائرے میں تو آ گئے، لیکن جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ نے بتلایا بھی تھا، حضرت موسیٰ نے علامات دی بھی تھی کہ میرے بعد آنے والا آئے گا، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ چونکہ ہر نبی کے ساتھ اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے پکڑ اور گرفت، اللہ کی ناراضگی یہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جو مان لے وہ اللہ کی رحمت میں آتا ہے، جو نہ مانے وہ خدا کی بغاوت اور نافرمانی میں چلا جاتا ہے، وہ خدا کی لعنتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ نے بتلایا بھی تھا، قوم کو راہ دکھائی بھی تھی، لیکن جب حضرت عیسیٰ آئے، یہودیوں میں سے چند لوگ، یہودیوں میں سے تھوڑے سے لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے، جو عیسیٰ پہ ایمان لے آئے، یہ اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ گئے، لیکن جو ایمان نہیں لائے وہ اللہ کی لعنت کے دائرے میں آ گئے، اللہ کی ناراضگی کی گرفت میں آ گئے، یہ مردود اور مغضوب ٹھہرے، چونکہ انہوں نے ایک نبی کا انکار کیا۔ لیکن جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ کے تشریف لانے کے بعد اب ایک تو اللہ کی رحمت یہ ٹھہری کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرے، اور ہمارے نبی پر ایمان نہ لانے والے، ہمارے نبی کے بات کا انکار کرنے والے، وہ خدا کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ لیکن ہر نبی کی رحمت اپنے اپنے زمانے تک محدود رہی۔ موسیٰ کا زمانہ ختم ہوا، رحمت اٹھا لی گئی، عیسیٰ کو ماننے والے اب وہ رحمت کے نیچے آئے تو بچ گئے، ورنہ عیسیٰ کے بعد جب محمد رسول اللہ تشریف لائے، عیسیٰ پہ ایمان رکھنے والے بھی اگر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تو وہ بچ گئے، ورنہ عیسیٰ کی رحمت کا دائرہ رسول اللہ تک پھیلا ہوا تھا۔ رسول اللہ کے بعد رحمت کا دائرہ کلوز ہو گیا، اب دائرہ محمد عربی کا چلا۔ اگر ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا، وہ ہمارے نبی کی رحمت کے دائرے کو محدود کر دیتا، ہمارے نبی کی رحمت قیامت تک نہ چل سکتی۔ پھر اللہ نے کیوں کہا یہ رحمت للعالمین ہے؟ رحمت للعالمین بنتا ہی وہ ہے جس کی رحمت کا دائرہ پھر محدود نہ ہو، جب وہ پھیل جائے، عالم کو اپنی لپیٹ میں لے لے، پھر انہیں کوئی ڈرا نہ سکے، انہیں کوئی ہراساں نہ کر سکے، انہیں کوئی آ کر اللہ کے عذاب کی دھمکیاں نہ دے سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب میرے بعد کوئی آنے والا نبی ہے ہی نہیں ہے، عیسیٰ موسیٰ کا دائرہ عیسیٰ تک پہنچا، عیسیٰ کا دائرہ محمد رسول اللہ تک پہنچا، لیکن میرے محمد کی رحمت کا دائرہ جس نے حشر تک کے انسانوں کو اپنی رحمت کے نیچے
چھپا لیا؟ کیوں اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے جو آ کر ہمیں ہمارے پیغمبر کی رحمت سے نکال دے؟ اور کوئی آنے والا نہیں ہے جو آ کر یہ کہے اب مجھے نہ مانا تو محمد کا ماننا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا، اب کافی و شافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، ان سے پچھڑوں کو مانو، اب کوئی نیا نہیں آئے گا جو ہمیں ہمارے پیغمبر کی رحمت کی چھتری سے نکال دے۔ اب بات ختم ہو گئی، اب نبوت ختم ہو گئی۔ اس لیے میرے آقا رحمت للعالمین ہے، آپ کی رحمت نے پورے عالم کا احاطہ کیا، اور پھر رحمت کا احاطہ یہاں تک نہیں۔ اب میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں۔ ایک میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں ایک جملہ کہا کہ ہماری اپنے عقیدے پہ حساسیت کیوں ہے، ہم عقیدہ ختم نبوت پہ اتنے حساس کیوں ہیں، ہم آخر اور بھی تو عقائد ہیں، ہماری حساسیت کے اسباب کیا ہیں؟ اب اس سبب کو بھی دیکھ لیجئے۔ ایک تو ہمارے آقا کی رحمت ہے جس نے حشر کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا، جس کی رحمت کے دائرے کے اندر حشر بپا ہوگا، اور یہ پھر رحمت جب حشر قائم ہو چکا ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اپنے پورے جلال میں ہوں گے، خاتم النبیین کی رحمت وہاں پر بھی اپنا جلوہ دکھائے گی۔ وہ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو یہ قرآن پاک نازل کیا، اور یہ ہمارے پیغمبر وہ ہیں جنہوں نے ہمارے بارے میں یہ کہا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، نبیوں میں میں وہ ہوں جو تمہارے حصے میں آیا ہوں، امتوں میں تم وہ لوگ ہو جو میرے حصے میں آئے ہو۔ یہ صرف اتنی بات ہی شرف کے لیے کافی تھی۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اپنا کہا ہے، یہ ہمارے فخر کے لیے کیا کم ہے؟ اتنا کم تھا کہ ہم صبح قیامت تک اسی بات پہ تکبر سے رہتے، اسی بات پہ شان سے رہتے، سر اٹھا کے رہتے۔ تو یہ ہمارا حق تھا کہ ہم اس بات پہ جتنا تکبر کا اظہار کر سکتے ہم کرتے، فخر کا اظہار کر سکتے ہم کرتے۔ کیوں؟ ہمیں ہمارے آقا نے کہا ہے کہ امتوں میں تم وہ ہو جو میرے حصے میں آئی ہو۔ یہ بات تو ہمارے لیے باعث شرف تھی، باعث فخر تھی، لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پہ قربان جائیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ان کی رحمت کا دائرہ میدان محشر تک ہی نہیں، محشر بھی میرے پیغمبر کی رحمت کی چھتری کے نیچے کیسے منعقد ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کا قرآن اترتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں اتنا دیں گے، تجھے راضی کر دیں گے۔ آپ راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں، اس امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس امت کے لیے غم زدہ نہ ہو۔ ہم جو ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو راضی کر دوں گا، لیکن قربان جاؤں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت پہ اللہ کے نبی نے اپنی رحمت کا پیمانہ ابو بکر عمر کو نہیں صحابہ کو بناتے تو حق تھا، ان کی قربانیاں تھی۔ وہ اسلام کی پہلی جماعت ہے، اسلام کی پہلی تجربہ گاہ ہے، محبت وحی ہے، شریعت کی ساری سختیاں اپنے اوپر جھیل کر امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی وہ جماعت ہے، وہ دین کا موقف ہے۔ ان کے بغیر دین اسلام ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس سب کے باوجود میرے آقا نے صحابہ کا نام نہیں لیا، میرے آقا نے تابعین کا نہیں، محدثین کا نہیں، فقہا کا نہیں، سب کو چھوڑا، اور رحمت کے دائرے کی وسعت کو دیکھیے، اپنی امت کے اس گنہگار، اس غریب شخص کا اللہ کے رسول اللہ کی اس آیت کے جواب میں، اللہ کے اس اترنے والے کلام کے جواب میں اس امتی کا تذکرہ فرما رہے ہیں جس کے کوئی نیک اعمال نہیں ہیں، صرف اللہ پہ یقین رکھتا ہے، رسول اللہ پہ ایمان لایا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اور وہ میدان محشر میں اللہ کے سامنے حاضری کا یقین رکھتا تھا۔ کوئی نیک عمل نہیں ہے، سارے لوگ جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے۔ جہنم والوں میں سے بھی جو شفاعت کے قابل تھے، کسی کو انبیاء چھڑا کر لے گئے، کسی کو شہداء لے گئے، کسی کو صالحین لے گئے، کسی کو حفاظ لے گئے، کسی کو جو علماء اپنے اپنے رشتہ داروں کی سفارش کر کے لے کر چلے گئے۔ یہ کون سا بدقسمت ہے، یہ کون سا محروم القسمت ہے کہ جس کو نہ تو کوئی چھڑانے والا آیا ہے، نہ اس کے اپنے اعمال چھوٹنے کے قابل ہے، لیکن فرد امت محمدیہ کا ہی ہے، شخص اسی ملت کا ہے، اور اسی ملت کی ایک اکائی ہے، ایک گنتی کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس جواب میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا۔ لیکن خاتم النبیین نے کیا فرمایا؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے جواب میں کہا وَاللَّهِ لَعَزَّ وَآخِرُ أُمَّتِ فِي النَّارِ، اے اللہ مجھے تیرے جلال کی قسم ہے میں اس وقت تک راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا تو میں راضی ہونے والا نہیں ہوں۔ اب بتلائیے رسول اللہ کی رحمت نے کس کو گھیرا؟ جسے چھڑانے والا اور کوئی نہیں رہا تھا، جس کی نجات کے راستے بند ہو چکے، جو بظاہر مایوس ہو چکا، لیکن اتنا تھا کہ وہ امت اسی امت کا فرد تھا جو امت محمد عربی کی ہے۔ اگر میرے نبی کی نبوت ختم ہو جانی ہوتی،
میرے نبی کے بعد کسی اور کو آ جانا ہوتا تو اگلا کیس تو اس کا تھا جہنم سے نکالے، لیکن جب آخری امتی کو بھی میرے رسول نکال رہے ہیں تو اب بات واضح ہو گئی کہ اب قیامت آئے تو سو آئے، لیکن کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی نئے نبی کے لیے گنجائش نہیں رہی۔ اب آگے آئیے، میں آپ کو عقیدہ ختم نبوت کچھ اور طریقوں سے بھی سمجھاتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عقیدہ ختم نبوت پہ کیسے تربیت کی، پھر اس کے نتائج کیا نکلے، اس کا نتیجہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ چلو صحابہ نے دیکھا ہوتا تو بات اور تھی، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور آج تک یہ نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے میرے پیغمبر کی تربیت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے نام پہ اگر کہیں کوئی فراڈ ہو سکتا تھا، نبوت کے نام پہ اگر اس قصر نبوت میں کوئی نقب لگ سکتی تھی، کسی جگہ سے بھی چوری چکاری ہو سکتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر راستے کو بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ بند کر دیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیے، عام طور پہ جب کوئی انسان بہت حسین اور خوبصورت ہو اور اس کے چہرے سے حسن ٹپکتا ہو تو لوگ حسن دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں اور عموماً فتنے میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں۔ جب پارلیمنٹ کے اندر مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ اور حضرات تھے اور مرزا ناصر وہ سامنے سے آیا تو قندھاری انار جیسا سرخ رنگ، سفید سرخ رنگ، سر پہ باندھی ہوئی پگڑی اور بات بات پہ درود شریف پڑھتا ہوا جب داخل ہوا تو بھٹو تو کیا ہر ارکان پارلیمنٹ میں سے ہر شخص پکار اٹھا کہ کیا یہ شخص بھی کافر ہو سکتا ہے، اتنے حسین و جمیل چہرے بھی کافر ہو سکتے ہیں۔ ان کو کاش سورہ لہب کسی نے پڑھائی ہوتی کہ جس کا چہرہ حسن سے شعلے مارتا تھا، جسے دنیا ابو لہب کہتی تھی، قرآن نے اسے کہا یہ ہلاک اور برباد ہو گیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ کسی کا حسن اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی کا بد شکل ہونا اس کے باطل پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حسن میں چاہے وہ اس معیار کے نہیں ہے جو معیار دنیا نے مقرر کیا ہے، اس معیار پہ بلال پورے اترے نہ اترے، ابو لہب کا حسن اتنے شعلے مار رہا ہے کہ اس معیار کے اعلیٰ ترین درجے پہ ہے، لیکن ابو لہب کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یہ وہ شخص تھا جو رسول اللہ کی پیدائش پہ تو انگلیوں سے باندیاں آزاد کرتا تھا، لیکن جب پیغمبر کا مشن کی بات آئی تو ہاتھ سے اشارے کر کے کہنے لگا تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا۔ اللہ نے بھی وہی ہاتھ توڑ دیے، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، کسی اور کا میں انتظار نہیں کرتا، تیری انگلی سے کیا کیا آزاد ہوا اور کیا کیا اس نے فرقے کھڑے کیے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ان ہاتھوں کو ہی توڑ دیا جو نبی کے آنے پہ تو خوش ہو، نبی کے مشن پہ لبیک نہ کہے، اللہ نے ان ہاتھوں کو توڑ دیا۔ اگرچہ وہ ابو لہب تھا، حسن کا بادشاہ تھا، اللہ نے اس کو برباد کر کے بتا دیا اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار حسن نہیں ہے۔ اب جب ہمارے سامنے کسی کا حسن آ جائے، کوئی خوبصورت چیز آ جائے، ایک طبی طور پہ وہ کو دعوت پیش کرے تو انسان کی طبیعت میں میلان پیدا ہوتا ہے، یار اس کی بات تو سن لو۔ ایسا ہوا ایک دفعہ، وہ کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، مصنف عبد الرزاق میں حدیث مبارکہ موجود ہے، حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، گھر میں بیٹھی ایک لٹریچر کتاب پڑھ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حفصہ کیا پڑھ رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت یوسف کا قصہ پڑھ رہی ہوں۔ یوسف حسن کے بادشاہ تھے، ان کو حسن دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت امت کو بتلانے کے لیے کہ جیسے آج میری بیوی حضرت یوسف کا قصہ پڑھ رہی ہے، ان کے حسن کا واقعہ قرآن میں مذکور ہے، وہ پڑھ رہی ہے، خطرہ پیدا ہوا اگر میری امت میں کوئی حسین آ گیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو میری امت اس کے پیچھے چلی تو کیا ہدایت پر ہوگی یا گمراہی پہ؟ یہاں پہ ختم نبوت پہ ضرب پڑ سکتی تھی، ختم نبوت کے اوپر انگلی اٹھ سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کو کلیئر کر دیا، فرمایا لو اتاکم یوسف واتبعتموہ وترکتمونی لظلمتم۔ اے حفصہ اگر آج حضرت یوسف اصل یوسف کوئی نیا نہیں، نیا محض خوبصورتی کی بنیاد پر آنے والا نہیں، اللہ کا سچا رسول جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، جس کے نام پہ پوری سورہ یوسف اللہ نے اتاری ہے، اگر لو اتاکم یوسف وہی یوسف دوبارہ بھی آ جائے واتبعتموہ وترکتمونی، مجھے چھوڑ کر اگر اس کے پیچھے بھی چلو گے لظلمتم، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب چلنے کا راستہ ایک ہی ہے جس راستے پہ میرے آقا چلے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ یہی۔ فرمایا اگر مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے بتا دیا اب کسی کا حسن ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ آگے چلیے، کوئی صاحب علم آ جائے،
جس کا علم اتنا زیادہ ہو، دلائل کی دنیا میں بات کرے تو موتی پرو کے رکھ دے، اور اتنے بڑے علم کے اعلیٰ ترین معیار پہ ہو، اس کی علمی پرواز اتنی بلند ہو کہ سامنے بڑے بڑے فصحاء، عقلاء، علماء اس کے سامنے متحیر ہو کر رہ جائیں۔ اگر ایسا آدمی نبوت کا دعویٰ کرے تو کیا گاڑی چلے گی یا نہیں چلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی معاملہ پیش آیا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب پڑھ رہے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے۔ حضرت عمر نے کہا، جب رسول اللہ کو دیکھا، کہا لقد اصبت کتابا حسنا من اہل الکتاب، اے اللہ کے رسول مجھے اہل کتاب کا ایک لٹریچر ملا ہے، میں وہ پڑھ رہا ہوں، دیکھیے، اور پڑھ پڑھ کر سنانے لگے۔ اللہ کے رسول کے چہرہ مبارک کا رنگ غصے سے بدلنے لگا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اور جا عمر انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تو کتاب تو پڑھ رہا ہے، پہلے رسول اللہ کا چہرہ تو دیکھ لے، اللہ کے رسول خفا ہو رہے ہیں، تو کتاب سنا رہا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً کتاب کو بند کیا، کہنے لگے رضیت باللہ رب و بالاسلام دینا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، بار بار کہتے رہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ مبارک ٹھنڈا ہوا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا، اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عمر کو مخاطب کر کے امت کو پیغام دیا کہ علم کے ساتھ تم متاثر ہوئے ہو، سابقہ اہل کتاب کی عبارت پڑھ کر متاثر ہوئے ہو، اس کے علم کی باتیں مجھے سنا رہے ہو۔ علم کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے بندہ خدا سے ہم کلامی کرے، علم کا اعلیٰ درجہ یہ ہے بندہ کوہ طور پہ کھڑا ہو کر رب سے باتیں کرے، جو براہ راست علم کا ماخذ ہے۔ جب اللہ کی ذات سے جو بندہ بات کر سکتا ہے، اس سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، یاد رکھے عمر اور میری امت یہ بات سن لے، نئے کسی نبی کے پیچھے، کسی صاحب علم کے پیچھے، کسی کی زیادہ کتابیں دیکھ کر، کسی کی علمی موشگافیاں دیکھ کر، کسی کی لچھے دار تقریریں سن کر اس کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ بات سن لو کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر آج اللہ سے باتیں کرنے والا موسیٰ بھی زندہ ہوتا تو اتباع محمد عربی کی کرتا، اس کی اپنی اتباع نہ ہوتی۔ اب کسی جزاکم اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جب اہل نہ حسن کا درجہ یوسف کا چل سکتا ہے، نہ علم کا درجہ موسیٰ کا چل سکتا ہے، پھر تیسری صورت کوئی رشتہ دار آ جائے، اور رشتہ دار بھی کوئی عام درجے کا نہ ہو، رشتہ دار بھی وہ ہو جس کی علمی فقاہت و بلاغت کو دیکھ کر، جس کی دماغی بلند پروازیوں کو دیکھ کر، جس کی مجتہدانہ بصیرت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، انا دار الحکمت وعلی بابوہا، انا مدینہ العلم وعلی بابوہا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم و حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس شہر کا دروازہ سیدنا علی المرتضیٰ جیسا صاحب علم ہو، شہر کی علمی پرواز کیسی ہو؟ لیکن خطرہ ہو سکتا تھا اگر علی جیسا کوئی صاحب علم آ کر کہہ دے میں نبی ہوں، علی جیسا فقیہ ہو، صاحب بصیرت ہو، لیکن کوئی نبوت کا چور راستہ یہاں سے نہ نکل آئے، علی کی شان کو دیکھ کر کہیں نبوت کی کوئی گاڑی نہ چلا دے، اسے پتہ نہ چلے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس خطرے کا بھی دروازہ بند کیا، یہاں پہ بھی پتھر رکھ کے یہ سوراخ بھی بند کر دیا کہ یہاں سے بھی کوئی حملہ آور نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو مخاطب کر کے کہا، سنن ترمذی میں حدیث بار کا ہے، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیری اور میری مثال ایسے ہے جیسے ہارون اور موسیٰ کی مثال تھی، الا ان یکون لا نبوۃ بعدی، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے، جیسے موسیٰ کے بعد نبوت تھی، ہارون نبی بنے ہیں، میرے بعد نبوت نہیں، اگر ہوتی تو علی تو نبی بن جاتا، علی تو نبی بن جاتا، لیکن نبوت اب پتا چلا کہ نبی کا کوئی رشتہ دار بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو گنجائش ختم۔ اب چوتھی صورت، سب سے زیادہ مسند نشین ہونے کا حقدار، موت میں فوت ہو جائے تو بیٹا ہی موت میں ہوتا ہے، ایٹومیٹک قانون تو یہی چل رہا ہے، اگر بڑے پیر صاحب دنیا سے چلے جائیں تو بیٹا بلا فصل خلیفہ بلا فصل ہوتا ہے، یہ ترتیب دنیا کی چلی آ رہی ہے، بادشاہ مر جائے تو بیٹا ولی عہد، یہ دنیا کی ترتیب۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، بیٹا مسند پہ بیٹھ جائے اور نبوت، اور پھر بیٹا ہو اور نبی نہ بنے، تو یہ تو ہمارے نبی کی شان میں کمی تھی، بس یعقوب کے بیٹے نبی بنے، نبی کے بیٹے نبی بنے، اور امام الانبیاء کا بیٹا نبی نہ بنے، اس میں شان کم ہو سکتی تھی۔
اللہ کے نبی کو اللہ نے کوئی نرینہ اولاد بلوغ کی حد تک چھوڑی نہیں، پہلے ہی اٹھا لی تاکہ یہ شبہ بھی باقی نہ رہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور غم زدہ ہے، اور ان کو ساتھ لیتے ہوئے جا قبر میں اتار رہے ہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ فرمایا لو عاشا ابراہیم لکان نبیا، اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا، لیکن چونکہ میرے بعد نبوت تھی نہیں، اللہ نے مجھے میرا بیٹا بھی زندہ نہیں رکھا تاکہ نبوت کے اوپر ڈاکہ نہ پڑ جائے، نبی کے آنے کا اشتباہ نہ رہ جائے۔ اب بیٹا بھی نبی نہیں بن سکا، نہ حسن والا بن سکا، نہ علم والا بن سکا، نہ فقاہت اور بصیرت والا بن سکا، اور جو بیٹے کی ایک گنجائش تھی کہ بیٹا زندہ رہتا تو بنتا، اللہ نے اسے بھی اٹھا دیا تاکہ امت کو عقیدہ ختم نبوت سمجھ آ جائے کہ کسی بھی سائیڈ سے، کسی بھی چور راستے سے، کسی بھی جگہ سے اگر کوئی محمد کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو یہ بات کامیاب نہیں ہوگی۔ محمد اللہ کے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب جب یہ بات بھی ہو گئی، ایک آخری بات جو اب رشتہ داروں سے بھی بندہ مایوس، علم والوں سے بھی مایوس، حسن والوں سے بھی مایوس، اب رہ گئے پیچھے کرامتوں والے جو کہ شعبدہ بازیاں دکھاتے ہیں، کرامتیں دکھاتے ہیں، ہواؤں میں اڑ اڑ کر دکھائیں۔ اپنے ہمارے ہاں یہ ذہن میں رکھو، جو چیز کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اور انسانی دخل ہاتھ کا نظر نہ آتا ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور ہمارے آج کل بس الٹ جائے اس میں تو کوئی بچ جائے وہ کہتا معجزانہ طور پہ بچ گیا۔ بھی معجزوں کا دروازہ بند ہے، جب نبی نبوت نہیں رہی تو معجزے کہاں پہ رہ گئے؟ اس لیے اب کسی حادثے پہ کوئی بچ جائے، بڑی بات ہو جائے، وہاں معجزہ نہ کہا کرو۔ اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ہو، اللہ کو کوئی ولی بچ جائے یا ایسی صورت ہو پھر اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر کوئی فاسق و فاجر بے دین کے ہاتھ پہ ایسا کام ہو جائے اسے اللہ کی طرف سے ملنے والی ڈھیل کہتے ہیں، استدراج کہتے ہیں۔ اب یہ بات تھی، اگر کوئی ہواؤں میں اڑنا شروع کر دیتا، کسی کے اشارے پہ دریا چلنا شروع کر دیتے، کسی کے حکم پہ ہوائیں حکم ماننا شروع کر دیتی، وہ آ کر کہتا مجھے نبی مان لو، تو گنجائش ہو سکتی تھی کہ نہیں ہو سکتی؟ لوگ گمراہ ہو سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی پرواز کو دیکھا۔ حضرت عمر کی پرواز چھوٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ دو دائروں میں چلے ہیں، ایک دائرہ شریعت کا ہے اور ایک دائرہ اللہ کے ارادوں کا ہے۔ شریعت کے دائرے کو یعنی قانون تشریع کہتے ہیں اور اللہ کے دائرے کو عالم تکوین کہتے ہیں۔ یہ عالم تشریع ہے، وہ عالم تکوین ہے جو اللہ کے ارادوں کا اونچا ترین شہباز ہو، جو سب سے اونچا اٹھتا ہو اللہ کے ارادوں میں، اور زمین پر اللہ کے ارادے کے آنے سے پہلے جس کے دل پہ اللہ کے ارادے کا القاء ہو جائے اسے محدث کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون، یہ حدیث بارکہ بخاری میں ہے۔ فرمایا مجھ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے۔ فَإِن يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فَهُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اگر میری امت میں کوئی محدث ہے جو زمین پہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے تو عمر بن خطاب ہے۔ یہ عمر ہے جو زمین پہ بیٹھ کے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ہم کلامی بھی ایسی نہیں زمین کے اوپر ارادہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول مقام ابراہیم پہ جی چاہتا ہے نماز پڑھو، اللہ کا قرآن اتراتا ہے نماز پڑھو۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول منافق کا جنازہ نہ پڑھو، قرآن اترتا ہے مت پڑھو جنازہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول عورتوں کو پردہ ہونا چاہیے، حکم آ جاتا ہے پردہ ہو جائے۔ وہ زمین پہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول اس شراب کو حرام ہونا چاہیے، حکم آ جاتا ہے شراب حرام ہو جائے۔ ہر بات پہ 27 مقامات پہ، بعض علماء نے 14 لکھا، بعض نے 27 لکھا، 27 مقامات پہ حضرت عمر زمین پہ ارادہ کرتے ہیں، آسمان سے وحی آ جاتی ہے جو عمر کہہ رہا ہے اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ اتنے بلند اونچی شان والا زمین سے ارادہ کرے آسمان سے وحی آ جائے، کہتا میں نبی امت فتنے میں پڑتی کہ نہ پڑتی؟ مسئلہ بن جانا تھا۔ پھر ایسے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر لوگوں نے آ کر کہا مصر کا دریائے نیل نہیں چل رہا۔ وہ کہتا ہے پہلے اس کی ایک رسم چلی آ رہی ہے، وہاں پہ نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر دریا میں ڈالا جاتا ہے، اس کو بیٹ چڑھایا جاتا ہے، پھر دریا کا پانی آتا ہے۔ کہا اسلام ان رسومات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، دریا کے نام خط لکھتے ہیں، اگر تو اللہ کا حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر تو نہیں چلتا ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمر کا خط دریائے نیل میں جاتا ہے، وہ دریائے نیل خوف کے مارے اتنا اس کا پسینہ چھوٹ جاتا ہے، آج تک دریائے نیل کا پانی کم نہیں ہوا، عمر کا خوف سے آج بھی ہے۔ کتنی بڑی بات، عمر کے اشارے سے دریاؤں کا پانی چلے، اور خدائی مخلوق کو خدائی لہجے میں خطاب کرنا یہ صرف عمر کا کام تھا۔ خدائی مخلوق کو اللہ تو آگ کو ڈائریکٹ کہے نا یا نارو کونی بردم و سلامہ، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ ہے، اللہ کی مخلوق ایسے بات کرے، لیکن ادھر عمر پہ
اللہ کے ایسے لاڑلے ہیں، عالم تقویم کے اتنے بڑے عالم ہیں، خدائی مخلوق سے خدائی لہجے میں باتیں کرتے ہیں. اتنی بڑی شان ہے حضرت عمر کی. اور مدینے کی زمین پہ زلزلہ آتا ہے، اپنا درہ زمین پہ مار کے کہتے ہیں کیا تیرے اوپر عدل نہیں ہوا، ٹھہر جا. تب سے اب تک دوبارہ زلزلہ نہیں آتا. یہ اتنا بڑا کرامت والا بزرگ، اتنا بڑا صاحب کشف و کرامت مدینے کے منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں. حضرت ساریہ نہامت کے قلعے پہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، نہامت کی جنگ نہامت کی طرف جا رہے ہیں. وہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ہزاروں میل دور یہاں سے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں یا ساریہ جبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، تم پہ نقب لگ چکی ہے، تم ایک گھیرے میں آ چکے ہو. سارے قافلے والوں نے بات سنی، حضرت ساریہ بچ گئے. یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہوا. مدینے میں کچھ لوگوں نے کہا آج عمر نے وہ بات کی ہے جو پہلے کبھی نہیں کی. منبر پہ کھڑے ہو کے نہامت میں حضرت ساریہ سے مخاطب ہے، یہ کیسی بات ہے؟ سمجھدار بندہ تو اتنی بڑی بات نہیں کرتا. جہاں کھڑا ہو کر نہ وہاں ٹیلی فون، نہ وہاں پر کوئی وائی فائی سسٹم، نہ وائرلیس سسٹم، کچھ بھی نہیں، اور ہزاروں میل سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے یا ساریہ الجبل. اس کی دو وجوہات تھیں. اللہ کے رسول نے کہا تھا ابو بکر و عمر منی بمنزلۃ السمع والبصر، ابو بکر و عمر میری کان اور آنکھیں ہیں. عمر کی آنکھ اپنی آنکھ نہیں تھی، وہ نبوت کی آنکھ سے دیکھتا تھا. ابو بکر کے اپنے کان نہیں تھے، جو بھی سنتا تھا نبوت کے کانوں سے سنتا تھا. جو نبی نے سنا کہہ دیا، ابو بکر نے مان لیا، دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اب جب یہ بات ہوئی، ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جا کر کچھ ساتھی نے کہا آج حضرت عمر نے وہ بات کی ہے جو کبھی کہی نہیں ہے، کیسے کہہ دی بات؟ ساریہ کو مخاطب فرمایا، کہا چپ کر جاؤ، عمر خدا کے ارادوں کا شہباز ہے. فرمایا ما دخل فی شیء الا خرج منہ، عمر جس زمین پہ قدم رکھتا ہے اس کو پھر نکلنا بھی آتا ہے. انتظار کرو عمر کی بات کی حقیقت سامنے آنے کا. انتظار کرتے ہیں. ایک ہفتے کے بعد وہاں سے قاصد آتا ہے، آ کر مدینے میں خبر دیتا ہے، کہتا ہے ہم تو ایک گھاٹ میں پھنس گئے تھے، گزشتہ جمعے کا دن تھا، این خطبے کے وقت ہمارے سارے قافلے نے حضرت عمر کی آواز سنی، ہم نے اپنا تحفظ کیا، ہم بچ گئے. اب حضرت علی نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا عمر کے معاملے میں محتاط رہا کرو، ما دخل فی شیء الا خرج منہ. عمر کوئی عام آدمی نہیں ہے، اتنا بڑا آدمی، اتنی بڑی پوسٹ پہ، اتنے بڑے اعلیٰ مقام پہ، جس کے سامنے عالم دنیا، عالم ناحوت، عالم لاسوت ہر چیز کو ہلا کے رکھ دے، اتنی بلند شان والا، پرواز والا. لیکن اللہ کے رسول نے کہا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر بن سکتا تھا. جب اتنی شان والا نبی نہیں بن سکتا تو بتاؤ کیا کسی، جب خوبصورتی والا نبی نہیں بن سکتا، علم والا نبی نہیں بن سکتا، فقہی بصیرت والا نبی نہیں بن سکتا، نبی کی رشتہ داری کے طور پہ مدینہ علم کا دروازہ نبی نہیں بن سکتا، نبی کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا، صاحب کشف و کرامت ایک شخص نبی نہیں بن سکتا، تو پیچھے کسی اور کسی چوڑے چمار کی کوئی گنجائش رہتی ہے کہ نبی بن جائے؟ نبوت کے سارے دروازے بند ہو گئے، چونکہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. جب اللہ کے نبی آخری ہے، اب آئیے اس آیت کی طرف جو میں نے شروع کتاب میں خطبے میں عرض کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. آپ تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو بات ختم کر دیتے جی. ادھر والے تھکے ہوئے؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. عرض میں کر رہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کے دن تم پر دین کو مکمل کر دیا گیا. دین کی تکمیل کا اعلان کون کر رہا ہے بھائی؟ بتائیں. اللہ تعالیٰ. کون اعلان کر رہے ہیں؟ ایک مکان تعمیر کیا، ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، مولانا وقاص صاحب مجھے نہیں کا نام آتا ہے، جہاں بیٹھے بھی نہیں، یہ بیٹھے ہوئے چھوٹے سے نظر نہیں آتے، پانی دے دیں، دروشی پال. تو میں عرض کر رہا تھا یہ ایک چیز کی تکمیل کا اعلان کرے. ان کی مکمل کردہ چیز میں عیب نکل سکتا ہے، ان کی مکمل کردہ چیز میں مزید تکمیل کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن جس چیز کے مکمل ہونے کا اعلان اللہ خود کر دے، کہہ دے میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور تکمیل کے بعد جب دین مکمل ہو جائے، اب تکمیل کے بعد جو بھی اضافہ ہو وہ تکمیل کو عیبدار کرتا ہے، بہتر نہیں کرتا، اس کی شان نہیں ہوتی. یہ ہاتھ مکمل ہے، 5 انگلیاں ہیں، یہاں پر ایک چھٹی نکل آئے، اب یہ ہاتھ مکمل ہاتھ پہ چھٹی انگلی کا اضافہ یہ تکمیل کو خوبصورت نہیں کر رہا، ہاتھ کو داغدار کر رہا ہے. اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا چونکہ یہ زائد ہے، اور تکمیل پر زائد چیز تکمیل کے حسن کو داغدار کرتی ہے. انسان کی 2 آنکھیں ہیں، اگر 2 میں سے ایک کم ہو، ایک آنکھ والا ہو تب بھی عیبدار ہے، 3 آنکھوں والا ہو تب بھی عیبدار ہے. تکمیل پہ کمی بھی عیبدار کرتی ہے، تکمیل پہ اضافہ بھی عیبدار کرتا ہے. اللہ نے اعلان کر دیا اب اس دین میں کسی اضافے کی گنجائش
گنجائش نہیں. الیوم اکملت لکم دینکم, دین میں نے مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, وہ ساری میں نے پوری کر دی ہے. یہاں اللہ نے دو لفظ اختیار کیے, ایک لفظ تکمیل, ایک لفظ اتمام. تکمیل کہتے ہیں کسی کے باطن کا مکمل ہونا, باطنی طور پہ کسی کا پورا ہونا. آپ نے نام سنا ہوگا ولی کامل فلاں فلاں فلاں, کبھی ولی مکمل سنا ہے؟ ولی پیر, ولی تمام. یہ تمام کا لفظ کیوں نہیں بولتے ولیوں کے لیے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہو لیکن آنکھوں سے نہ بینا ہو, اللہ کا ولی ہو پاؤں اس کے ٹھیک نہ ہو, اللہ کا ولی ہو ہاتھ کٹا ہوا ہو, تو کیا اس کو ولی کامل نہیں کہے گے, ولی ادھورا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا. تکمیل کا تعلق باطنی اخلاق کے ساتھ ہے. تکمیل باطنی مکمل طور پہ مکمل ہونے کو کہتے ہیں, تمام باہر سے پورا ہونے کو کہتے ہیں. اللہ نے اس دین کے لیے دونوں لفظ اختیار کیے. الیوم اکملت لکم دینکم, یہ تمہارا جو دین ہے یہ باطنی صفائی میں, باطنی طہارت میں, باطنی نظافت میں, ہر اعتبار سے جو کسی چیز کے اندر خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری میں نے اس میں ڈال دی ہیں. یہ اندر سے بھی مکمل ہے. واتممت علیکم نعمتی, آنکھیں نعمت ہے, انسان دیکھتا ہے, ہاتھ نعمت ہے, انسان اس سے چیزوں کو پکڑتا ہے, پاؤں نعمت ہے, انسان چلتا ہے. نعمتیں ظاہری حسن کو کہتے ہیں, نعمتوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے. اللہ نے کہا اس دین اسلام کو میں نے باطن سے بھی مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی, باہر سے بھی اس کی نعمتیں پوری کر دی. جب یہ اندر باہر سے پورا ہے, اس میں کسی قسم کی نہ اس کے باطن میں نہ ظاہر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو بھی کوئی نئی آواز اٹھائے گا, جو بھی نئے دین کی دعوت دے گا, جو بھی محمد عربی کی ختم نبوت کے بعد کوئی نیا پیغام قوم کے سامنے رکھے گا, وہ اس دین کی باطنی بات کرے یا ظاہری بات کرے, وہ کہے میں باطن میں اضافہ لے کر آیا ہوں یا کہے میں ظاہر میں نئی شریعت لے کر آیا ہوں, یہ دونوں چیزیں محمد عربی کے دین کو داغدار کرنے والی ہے. محمد کا دین پورا ہے, ظاہر سے بھی باطن سے بھی. ظاہر سے بھی, نہ ظاہر میں اب گنجائش ہے تبدیلی کی اور اضافے کی, نہ باطن میں گنجائش ہے. اس لیے میرے اللہ نے اگلا فیصلہ بھی سنا دیا, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب کوئی جاوید غامدی, اب کوئی تمہارے ہاں مرزا محمد علی جہلمی, اب تمہارے ہاں کوئی تمنا عمادی, اب تمہارے ہاں کوئی فلاں فلاں بنت فلاں کوئی آ جائے, آ کر کہے یہودی اچھے کام کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے, عیسائی اچھے کام کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے. سن لو, جنت میں وہ جائے گا جس پر اس کا رب راضی ہوگا اور رب اس پہ راضی ہوگا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, جس کا دین دین اسلام ہوگا. دین اسلام کے ماسوا کوئی دین اب میرے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. اللہ کی رضا صرف ایک دین میں ہے اور وہ دین دین اسلام ہے. اس کے علاوہ اور کوئی دین ہمارے اللہ کی نہ راضی کر سکتا ہے نہ خدا کی طرف وہ راہ دکھا سکتا ہے. رب کی طرف جانے والی سب راہوں میں آخری راہ دین اسلام ہے. جس دین پہ ہمارے آقا ہمیں چھوڑ کر گئے, جس دین پہ ہمیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے, صرف نبوت نہیں, پورے دین اسلام کی حیات عقیدہ ختم نبوت میں ہے. اسی عقیدے میں پورے دین کی زندگی ہے اور کسی بھی درجے میں کسی نئی نبوت کی, کسی نئی راہ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب آخر میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفقت آپ سے عرض کرتا ہوں, جس شفقت نے آپ کو بھی گھیرا ہوا ہے, جس رحمت کے دائرے میں آپ بھی مزے کر رہے ہیں ہم بھی مزے کر رہے ہیں. وہ رحمت کا دائرہ کیا ہے؟ پانی خشک ہے, شاید زیادہ گلا پکڑ رہا ہے یا مائک کا کوئی مسئلہ بنا ہوگا. اچھا چلے, یہ مائک والے جب زیادہ تھک جاتے ہیں نا, کہتے ہیں جلسہ جلدی ختم ہو, شاید اس لیے کوئی اس میں مقناطیس زیادہ کر دیتے ہیں. تو ان کو بتا دیں بس میں ختم کر رہا ہوں 2 منٹ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اب میں نے شروع میں ایک بات پھر ادھوری چھوڑی تاکہ اس بات کی لذت تک آپ آخر تک سنیں. اب بات کو سمجھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ہم حساس ہیں. ہماری حساسیت کی بنیادی وجہ 2 ہیں. ہم 2 وجوہات سے اپنے نبی کے معاملے میں بہت حساس ہیں. ہمارا ہر رشتہ, ہمارا ہر تعلق اپنے نبی کی وجہ سے بنتا اور ٹوٹتا ہے. جو ہمارے نبی کا ہو اس سے ہمارا رشتہ بنتا ہے, جو ہمارے نبی کا نہ رہے ہمارا اس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کی وجہ کیا ہے اس حساسیت کی؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. انسان کے مزاج میں 2 چیزیں اثر کرتی ہیں. ایک جس زمین پہ وہ پیدا ہو اس زمین کا اثر ہوتا ہے, ایک جو اس کو گٹی دے دی جائے اس گٹی کا اثر ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, بچے کی عادت بننی ہو, کہتے ہیں جی فلاں اللہ والے سے کھجور چبوا کر لے آؤ, اس کا لعاب دہن اس کے منہ میں چلا جائے تاکہ اس کو گٹی مل جائے اللہ والے کی, اس کا مزاج نیک ہو جائے. اور ایک زمین کا اثر ہوتا ہے.
علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن خلدون میں یہ لکھا ہے، زمینوں کا اثر جیسی زمین ہو ویسا انسانوں کا مزاج ہوتا ہے۔ اگر پتھریلی زمین کو ہوتے ہیں رجال الجبال جبال، پہاڑوں کے لوگ پہاڑ ہوتے ہیں، ان کے حوصلے بھی پتھروں والے ہوتے ہیں، اور زرخیز زمینوں کے لوگ بااخلاق ہوتے ہیں، شور اور کل راٹھی زمینوں کے لوگ چڑچڑے ہوتے ہیں۔ ہر زمین کے ایک اپنی تاثیر ہے، ایک اپنا مزاج ہے۔ ریتلے زمین کے رہنے والے لوگ کبھی مل کر نہیں رہتے، بھائی بھائی سے جدا ہو کر رہے گا، سارے ریت کے ذرے جدا جدا، یہ بھی جدا جدا زیادہ تر رہنے کی کوشش کریں گے، بظاہر رشتے الگ جتنے مرضی رکھے لیکن رہیں گے الگ الگ، زمین کی تاثیر ہے۔ اب جب زمینوں کی یہ تاثیر ہے، میری اور آپ کی زمین کون سی ہے، میری اور آپ کی مٹی کون سی ہے؟ یاد رکھو، ہماری مٹی ختم نبوت کی ہے، ہماری گٹی خاتم النبیین کی ہے۔ ہماری مٹی ختم نبوت کی ہے۔ وہ کیسے؟ کنز العمال میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لما نازل آدم بالہند استوحشا، جب حضرت آدم کو اللہ نے ہندوستان کی زمین پہ نازل کیا، انہیں گھبراہٹ ہوئی، اور یہ ہندوستان کی زمین، یہ صرف پاکستان کی پارٹیشن تو بعد کی ہے، یہ پورا خطہ ہندوستان کا خطہ کہلاتا ہے، اور جہاں پہ اللہ کے اس خطے کو یہ خصوصیت حاصل ہے، یہاں سے دین اسلام شروع ہوا ہے، مکمل سرزمین حجاز میں ہوا ہے۔ دین اسلام کا آغاز ہماری زمین سے ہوا ہے، جہاں پہ اللہ کا پہلا نبی ہے، دین وہاں سے شروع ہوگا یا کسی اور جگہ سے شروع ہوگا؟ گنتی یہاں سے شروع ہو رہی دین اسلام کی۔ اسلام کا آغاز اس زمین سے ہے، اللہ کا پہلا نبی یہاں آتا ہے، پہلی وحی یہاں آتی ہے، اللہ کو پہلا سجدہ اسی زمین پہ ہوا ہے، پہلی توبہ بھی اسی زمین پہ قبول ہوئی ہے، اللہ کی یاد میں پہلا آنسو بھی اسی زمین سے گرا ہے، اور اللہ کے نام کی اذان بھی اسی زمین پہ بلند ہوئی ہے۔ جب اسلام کے بنیادی ارکان فطرت وہ اس زمین سے شروع ہوئے ہیں اور مکمل جا کر سرزمین حجاز میں ہوئے ہیں، اس زمین کو جو شرف حاصل ہے، اور پھر یہ زمین ختم نبوت کی ہے۔ وہ کیسے ختم نبوت کی ہے؟ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، کنز العمال میں حدیث ہے، حضرت آدم نازل ہوئے، پوری ہوئے زمین پہ ایک تنہائی ہے، تنہا ہے، ایک سناٹا ہے، وحشت کو محسوس کیا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے آ کر اذان دی، جب اذان دی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، اب حضرت آدم نے کہا من محمد، یہ کون محمد ہے جس کا تم نام لے رہے ہو؟ توحید تو مجھے سمجھ آئی، تکبیر سمجھ آئی، شہادت الباری سمجھ آئی، لیکن یہ شہادت محمد کیوں دے رہے ہو؟ یہ کون ہے محمد؟ حضرت جبرائیل نے اس وقت ختم نبوت کا اعلان کیا، اس زمین نے وہ اعلان سنا، حضرت جبرائیل نے کہا آخر ولدک من الانبیاء، نبیوں میں جو تیرا آخری نبی بیٹا ہے یہ اس کا نام محمد ہے۔ ابھی زمین پہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، ابھی زمین پہ کوئی نیا انسان نہیں آیا، کوئی شریعت نہیں ملی، کوئی احکامات نہیں ملے، جنت دوزخ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے اس زمین نے اگر کوئی ترانہ سنا ہے تو محمد عربی کی ختم نبوت کا سنا۔ جب جبرائیل نے کہا آخر ولدک من الانبیاء، نبیوں میں جو تیرا آخری بیٹا ہے یہ اس کا نام محمد ہے، جب اس زمین کی تاثیر میں محمد کی ختم نبوت ہے، اسی زمین کا اناج کھا کے ہم جوان ہوتے ہیں، اسی زمین سے پانی پیتے ہیں، مر کر اسی زمین میں دفن ہوتے ہیں، ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا پھر دفن ہونا سب کا سب اس زمین پہ ہے جو زمین ختم نبوت کی ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ جب ہماری زمین ختم نبوت کی ہے تو ہماری گٹی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ ساتھ ہیں، اور علامہ یہ تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ 1,24,000 کم و بیش آخری حج کے موقع پہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، یعنی سابقہ امتوں کو اللہ نے جتنے نبی دیے ہر نبی کے بدلے میں میرے محمد کو ایک صحابی دیا۔ دنیا کلوز ہو رہی تھی، اب دنیا کی صفحے لپیٹی جانے والی تھی، اب ضروری تھا کہ آخری امت سارے نبیوں کی شان تو دیکھ لے، سارے نبی کیسے ہوا کرتے تھے۔ آپ کسی صحابی کی عظمت کو اٹھا کر دیکھ لے، کسی صحابی کی ظاہری وجاہت کو اٹھا کر دیکھ لے، کسی صحابی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لے، اس میں پچھلے کسی نہ کسی نبی کی شان جھلک رہی ہوتی ہے، وہ کسی نہ کسی نبی کی شان کا مظہر ہوتا ہے۔ چکوال میں نے یہ بیان کیا تو ایک دوست نے آ کر پوچھا سارے صحابہ تو پھر سارے انبیاء مسکین و تباہ تھے، فقرہ فقیر طبیعت تھے، دنیا سے دور تھے، لیکن پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسی بادشاہت قائم کی ہوئی تھی، تخت پر بیٹھتے تھے، اور یہ میں نے کہا کہ آپ کو اللہ کے نبی حضرت سلیمان بھول گئے؟ حضرت سلیمان بھول گئے؟ جب حضرت سلیمان کا بھی تو اس امت میں کوئی پرتو ہونا چاہیے تھا، ان جیسی شان ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کہا یہ الگ بات ہے، حضرت معاویہ تخت پر بیٹھتے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں اور خواب میں دیکھا حضرت ام حرام کے گھر، یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا اور خواب سے ہنستے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام حرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہیں، اٹھ کر کہتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہتی ہیں ما اضحکک یا رسول اللہ کے رسول آپ کو کس بات نے خوش کیا، کس بات سے ہنسے؟ فرمایا عرض علی ناس من امتی، خواب میں میرے اوپر میری امت کا ایک ایسا طبقہ پیش کیا گیا، یغزون ھذا البحر، وہ سمندروں کا جہاد کر رہے ہیں، کانہم ملوک علی الاسرہ، گویا کہ وہ بادشاہ ہیں جو تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنی امت کے بادشاہوں کو تختوں پہ بیٹھا دیکھ کر خوش ہو رہے، اور بے وقوف لوگ پریشان ہو رہے کہ معاویہ میں بادشاہت کیوں ہے، بے وقوف پریشان ہو رہے، اور اللہ کے نبی خوش ہو رہے ہیں، کانہم ملوک علی الاسرہ، گویا کہ وہ بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے۔ معاویہ پہلا شخص ہے جس نے سمندری جہاد کیا، تخت پر بیٹھا، میرے نبی کی پیشین گوئی کا مصداق بنا۔ اب اگلی بات کو سمجھ لیجئے، آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا، ہماری مٹی ختم نبوت کی ہے، ہماری گٹی خاتم النبیین کی ہے، 1,24,000 صحابہ موجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمزم کے کنویں سے پیالہ لایا گیا، اللہ کے رسول نے پیا، مسند احمد بن حنبل میں ہے، اللہ کے رسول نے پیا، پھر اسی مبارک پانی میں اپنی کلی مبارک کر دی، میرے پیغمبر کا مبارک لعاب دہن، جیسے ہم بچوں کو گٹی دیتے ہیں بزرگوں کی کھجور چبوا کے، بزرگوں کا لعاب دہن منہ میں ڈالتے ہیں، اللہ کے رسول نے وہ لعاب دہن زمزم کے پیالے میں ڈال دیا، صحابہ کی طرف دیکھا، سب صحابہ بے چین ہیں، کاش آج یہ رحمت مجھ پہ ہو جائے، اللہ کے رسول نے پیارا پیالہ مجھے دے دے، پیغمبر کا لعاب دہن والا پیالہ جسے ملے وہ فخر کیسے نہیں کرے گا، جس کے پیٹ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن چلا جائے، اس سے بڑی سعادت کون سی ہے؟ سب صحابہ بے چین، آج یہ رحمت کس پہ ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیالہ لیا، دوبارہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا کہ صبح قیامت تک آنے والی میری امت کا حق ہے کہ اس کے پیٹ میں محمد عربی کا لعاب دہن جائے۔ اب ہم سب کو گٹی کس کی ہے؟ یہ گٹی ملی یا نہیں ملی؟ آپ میں سے کوئی ایک بتاؤ جس نے آج تک زمزم نہ پیا؟ کوئی ہے آپ میں سے؟ حج و عمرہ آپ میں سے سب نے کیا ہے؟ یہ ہوتی ہے رحمت للعالمین کی رحمت۔ عمرے حج پہ تو وہ گئے جن میں توفیق تھی، جو جا سکتے تھے، وہاں سے رسول اللہ کی ڈیوٹی ایسی ملی کہ وہاں سے پانی اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حج و عمرہ آپ نے کیا ہے، یہ تو تمہارا شریف فریضہ تھا، ادا کر لیا۔ اب محمد کی ڈیوٹی کو سمجھو کہ تم پانی لے کر جاؤ گے میری امت کے اس غریب تک جو میرے در تک نہیں آ سکتا، محمد کی رحمت اس کے دروازے تک جائے گی، وہ وہاں زمزم پیے گا، وہاں اپنے پیٹ میں محمد کا لعاب دہن اتارے گا، تاکہ اسے پتا چل جائے تو نے محمد کا دامن نہیں چھوڑنا، تیرے پیٹ میں محمد کا لعاب دہن ہے، تیرے پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھوک پہنچ چکا ہے۔ جب یہ بات ہے ہمیں گٹی خاتم النبیین کی، ہماری مٹی ختم نبوت کی، تو یہاں پہ اگر آپ مجھے 1 منٹ اور دیں تو میں ایک بات آپ سے اور عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کر لیا، لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اسے رکھنا ہے تو پھر میری بیٹی کو طلاق دے دو، اس کو ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ کیسی شریعت ہے، ہمیں تو اللہ کے نبی نے خود اتنی شادیاں فرمائیں، ہمیں 2-2 4-4 تک اجازت دی، لیکن جب اپنی بیٹی پہ سوکن آنے لگی تو فرمایا کہ اگر اسے رکھنا ہے تو پھر میری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یہاں پہ شریعت کی حکمت پہ غور کرو، رسول اللہ کی رحمت پہ غور کرو۔ ابو جہل کی بیٹی کا ایمان بچایا ہے۔ ابو جہل کی بیٹی کا جب 2 سوکنیں ہوتی ہیں، جب ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا، جب ایک شخص کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں ان کا آپس میں تھوڑا بہت تنازع تو ہو ہی جاتا ہے۔ اگر رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ کوئی اور عورت جمع ہوتی، اب صاف ظاہر ہے کسی بات پہ جھگڑا ہوتا، سسرال کو تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ دونوں کا سسرال ایک تھا، دلہے کو بھی نہیں کہہ سکتی کہ دونوں کا خامد ایک ہے۔ اب لا محالہ عورتیں پچھلوں کو کنتی ہیں کہ تیرے پچھلے ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اب وہ نہ اپنے سسرال کو کہتی ہے کیونکہ وہ بھی دونوں کا ایک، خامد کو بھی نہیں کہتی وہ بھی دونوں کا ایک، اب لا محالہ پچھلوں کی بات کرتی ہیں، تیرے ماں باپ ایسے ہیں۔ اگر معاذ خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا، ابو جہل کی بیٹی رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح میں جمع ہو جاتی، وہ تو صاحب ایمان تھی، وہ تو ایمان لا چکی تھی، مسلمان تھی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ بدلے میں آ کر، سوکنوں والے غصے میں آ کر اگر وہ رسول اللہ حضرت فاطمہ کے پچھلے خاندان کو جو کہ خاندان نبوت ہے، پیغمبر کی طرف اگر میلی بات کرتی، نہ سوچ ہی لیتی، اس کا ایمان باقی رہتا۔ اللہ کے رسول نے حکمت کے طور پہ پہلے منع کر دیا، اس کا ایمان بچانا ضروری ہے، بہتر ہے پھر میری بیٹی کو طلاق دے دے تاکہ ابو جہل کی بیٹی کا ایمان تو سلامت رہ جائے۔ یہ حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو اور ابو جہل کی بیٹی کو ایک بستر پہ جمع نہیں ہونے دیا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں،
آپ کے پیٹوں میں محمد کا لعاب دہن ہے، یہ بات تو آپ ابھی سارے مان چکے ہیں، کوئی منکر ہے ابھی تک؟ مانے یا نہیں مانے؟ جب آپ مانتے ہو، زمزم پی چکے ہو، پیغمبر کا لعاب دہن تمہارے پیٹوں میں ہے، پھر قادیانیوں کی شذان تمہارے پیٹ میں کیسے جاتی ہیں؟ تمہارے پیٹ میں قادیانیوں کی مصنوعات کیسے چلی جاتی ہیں؟ قیامت کے دن کیا رسول اللہ کو منہ دکھا سکو گے؟ دشمنوں کی مصنوعات جو تمہارے نبی کے براہ راست دشمن ہیں، ان کی چیزیں خریدنا، ان کے ساتھ لین دین کرنا، ان سے تعلقات قائم کرنا، ان کی بوتلیں، ان کے جوس، ان کے اچار اور ان کی شیطان کی پروڈکٹس کو اپنے گھروں میں لے کر آنا، مجھے بتاؤ تمہارے پیٹ میں محمد کا لعاب دہن تم سے سوال کرتا ہے، کیا تم نے میری یہ عزت کی ہے؟ کیا تم نے میرا یہ احترام کیا ہے؟ میں نے ہزاروں میل دور سے تمہارے لیے اپنی برکت، اپنا تبرک بھیجا تھا، اس کے اوپر تو نے میرے دشمنوں کے مشروب کو ڈال دیا۔ کیا جواب ہوگا؟ ہمارے مسلمان بھی عقل، اور جہاں عقل کی ضرورت ہے وہاں عقل استعمال نہیں کرتے، یہاں عقل لڑائیں گے۔ یہودیوں کی چیزیں بھی تو ہم استعمال کرتے ہیں، عیسائیوں کو بھی تو کرتے ہیں، قادیانی بھی تو کافر ہیں، ان کی استعمال کر لی تو کیا ہوا؟ یاد رکھو یہودی کافر ہیں، جھوٹے ہیں، لیکن جس نبی کا وہ نام لیتے ہیں وہ اللہ کے سچے نبی حضرت موسیٰ ہے۔ عیسائی جھوٹے ہیں، لیکن جس نبی کا نام لیتے ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ قادیانی خود بھی جھوٹے ہیں، ان کا نبی بھی جھوٹا ہے، خود بھی کافر ہے، ان کا نبی بھی کافر ہے۔ اب قادیانیوں کا کفر بڑا ہے یا دیگر کافروں کا کفر بڑا ہے؟ جب قادیانیوں کا کفر بڑا ہے، یہ زندیق ہیں، ان سے لین دین کرنا حرام ہے، تو خدا را مسلمانوں اپنی دکانوں سے قادیانی کی مصنوعات اٹھا دو، صرف اٹھا نہ دو، ایک اور کام کرو۔ اب یہ بات آگے جا چکی ہے، اب بات بڑھ چکی ہے، اب ایک اور کام کرو، جس کی دکان پہ قادیانیوں کی مصنوعات بک رہی ہوں اسی دکان کا ہی بائیکاٹ کر دو، چاہے وہ آپ کے بھائی کی دکان ہے، آپ کے والد کی دکان ہے، آپ کے قریبی عزیز کی دکان ہے، اسے صراحتاً کہو اگر تو نے قادیانیوں کی چیزیں فروخت کرنی ہے تو آج کے بعد تیری دکان سے ہم سودا صرف نہیں لیں گے، اگر یا تو محمد کا بن یا ان کی طرف سے ہے، ہم 2 نمبر آدمی سے تجارت نہیں کر سکتے۔ جب آپ یہ ایمانی غیرت دکھاؤ گے تو قادیانیوں کی مصنوعات سے بائیکاٹ ہوگا۔ آگے ہمارے جتنے پروگرام ختم نبوت کیا رہے ہیں، یہ ایمانی تقاضا ہے۔ مولانا شجاع آبادی صاحب دامت برکاتہم بھی آپ سے یہی پیغام آپ کو دے کر گئے۔ آپ کا ایک تو یہ پروگرام 7 اکتوبر کا آ رہا ہے، اس پروگرام میں تو انشاءاللہ آپ شرکت کریں گے، آپ سے یہ امید رکھیں کہ انشاءاللہ شرکت کرو گے۔ ایک دوسری آپ کو ایک اور بھی مزے کی دعوت دوں، کیونکہ ہمارے اکابرین کا ایک طرز ہے، طرز چلا رہا ہے، ہم نے اس طرز میں کچھ نئی بدعات کا اضافہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آرے والا میں ہم نے ایک مدرسہ بنایا، دارالعلوم ختم نبوت آرے والا، جو خالصتاً علماء کرام کو ختم نبوت ہی پہ تخصص کرواتے ہیں، اسی میں اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں۔ اب ہم نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا، اس سال سے پہلے بھی کانفرنس ختم نبوت کے آرے والا میں، اس سال سے ہم یہ ترتیب بنا رہے ہیں کہ معروف خطیبوں کی معروف تقریریں سننے کی بجائے، معروف خطیب ہوتے ہیں نا، تقریر بھی ان کی ایک ہی ہوتی ہے اور وہ معروف ہوتی ہے، ہر جگہ وہی کرنی ہوتی ہے، تو معروف تقریریں سننے کی بجائے ہم نے اپنے طلباء کو مقالے دیے، عنوانات دیے، بہترین تیاری کریں اور بھرپور علمی گفتگو کریں تاکہ قوم کے سامنے چہرے نہیں افکار آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں بڑے حضرت ہیں انہوں نے بات کی، وہ ایک ہی بات کرے 100 بار سنی پھر اسی کے ساتھ وقت کا زیادہ یعنی وہ زیادہ ہو، بلکہ ہم نئے عنوانات پہ، جن عنوانات پہ عموماً سٹیجوں پہ بات نہیں ہوتی، وہ غامدی کا عنوان ہے، مرزا جہلمی کا عنوان ہے، منکرین حدیث کا مسئلہ ہے، 20 مسائل ہیں، 20 عقائد و نظریات ہیں جن کے بارے میں ہمارے عقائد پر نقب لگ چکی ہے اور لوگ ہمارے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم نے طلباء کو ابھی سے مقالے دے دیے ہیں، 8-10 طلباء ایسی بہترین ان کو عنوانات کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور یہ بالکل ایک نیا طرز ہوگا اور نیا اسلوب ہوگا، اور یہ کانفرنس ہوگی 11 دسمبر کو، 11 دسمبر 2021 کو آرے والا میں۔ تو آرے والا آپ سے دور تو نہیں ہے، آ سکتے ہیں، جب میں آ سکتا ہوں تو آپ بھی یقیناً آ سکتے ہیں، ایسے ہی تو آپ حضرات سے یہ امید رکھیں جب مولانا وقاص صاحب آپ کو آرے والا آنے کی دعوت دیں، آپ ہمیں یہ شرف بخشیں کہ ہم آپ کی بھی میزبانی کریں جیسے آپ نے میزبانی فرمائی، اتنی توجہ سے رحمات سے آپ نے تشریف رکھی، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔